21واں انسان جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل عفو یحب العفو۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے اور اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو 21واں انسان معاف کرنے والا انسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ چونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی معاف کرتا ہے، تو اس لیے اللہ چاہتا ہے میرے بندے کے اندر بھی یہ صفت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی یہی صفت تھی۔ ہم آپ کی زندگی دیکھتے ہیں کہ آپ کے سگے چچا کا قاتل ہے وحشی، جس نے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے، آنکھیں نکال دی، دل نکال دیے، کان الگ کر دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ طائف میں جنہوں نے پتھر برسائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کا موقع تھا کہ وہی لوگ جنہوں نے 13 سال ظلم و ستم کیا تھا، کہ جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر، گرم پتھروں پر لٹایا تھا، جنہوں نے خباب ابن ارد کو کوئلوں پر لٹایا تھا، جنہوں نے صحابہ کے گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچا تھا، جنہوں نے حضور کو 3 سال شیب ابی طالب میں محصور کر کے رکھا تھا، آج 13 سال کے جہاں مشقت اور تکلیفوں کے گزرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب جانے لگے آپ نے سر جھکایا ہوا تھا، ورنہ فاتح کسی علاقے میں جاتا ہے تو گردن تان کے جاتا ہے، آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ صحابہ کی زبانوں پہ یہ لفظ آ گئے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن یوم الملحمہ، جنگ کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کا دن ہے، آج ہم رحم کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ آپ جیسے مکہ میں آئے آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان جو غیر مسلم تھا اس وقت، آپ نے کہا جو اس کے گھر میں جائے وہ بھی امن میں ہے۔ من القى السلاح فهو آمن، جو اپنے ہتھیار ڈال دے وہ بھی امن میں ہے۔ من اغلق بابه فهو آمن، جو گھر کا دروازہ بند کر دے وہ بھی امن میں ہے۔ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے۔ تو آپ نے ان خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ کو جو صفت پسند ہے وہ ہے معاف کرنا، اس لیے انسان اپنی زندگی میں یہ صفت 22واں انسان جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے جو اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے کرہ اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے گا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے ملاقات عبادت کے ذریعے ہوتی ہے۔ انسان جو چاہے کہ اللہ کا قرب پائے تو عبادت کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہوگا، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا۔ جو رب کی ملاقات نہیں چاہتا تو اللہ بھی اس سے پھر ملاقات نہیں چاہتا۔ آج اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے ڈی ایس پی ڈی آئی جی گورنر ہمیں وقت دے رہا ہے، وہ ہم سے 10 منٹ بات کرے گا، انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر سیلفیاں بناتا ہے، فیس بک اور نیٹ پہ ڈالتا ہے فلاں گورنر سے ملا، فلاں ڈی ایس پی ڈی آئی جی سے ملا۔ رب کائنات کسی کو بلائے اور اپنی ملاقات کی دعوت نماز میں دے اور انسان نہ جائے تو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جو رب کی ملاقات کو ٹھکراتا ہے۔ تو جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ اسی طرح جو مومن چاہے موت کی صورت میں اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرے گا۔ نمبر 46، اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، محنت مزدوری کر کے کھائے، اللہ کو یہ انسان پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ عز وجل من عمل یدیہ، نہیں ہے تم میں سے کوئی انسان کہ جو کھانا کھائے اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے کہ وہ کھائے تو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو اپنے ہاتھ سے کھائے، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔
اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تم رسی لو، کلہاڑی لو، لکڑیاں کاٹ کر اپنی پشت پہ لاؤ، بازار میں بیچو، یہ بہتر ہے کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو ہاتھ پھیلاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اس حال میں زندگی گزارتا ہے، قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ جس چہرے کے ساتھ یہ جاتا تھا اللہ اسے رسوا کرے گا، محشر کے میدان میں اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے جوانی دی ہے، انسان جوانی کو رزق حلال میں لگائے۔ آج عموماً ہر نوجوان چاہتا ہے ایک دن میں کروڑ پتی بن جائے، مالدار بن جائے۔ اب وہ حلال میں تو محنت کرنی پڑتی ہے، پھر وہ حرام کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ حلال میں محنت کرنی ہے، حرام میں جاتا ہے، جوئے میں، شراب میں، خنزیر میں لگتا ہے، اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ رزق حلال کو اپنائے، اللہ حلال میں برکت ڈالے گا، حلال میں عزت ہوتی ہے، آنے والے وقت میں اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ 24واں انسان جو اللہ کو پسند ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالی نرم مزاج ہے اور اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے تمام معاملات میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ نرم مزاج ہے اور اللہ نرمی کو تمام معاملات میں پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اتنے میں ایک یہودی وہاں سے گزرا اور اس یہودی نے حضور کو سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ۔ سام کا معنی ہوتا ہے معاذ اللہ، آپ پر ہلاکت ہو، آپ پر ہلاکت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وعلیکم کہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سن لیا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ حضور پہ ہلاکت ہو، تو ام المومنین نے آگے سے جواب دیا وعلیکم السام واللعنۃ، ہلاکت تم پر ہو اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے فرمایا عائشہ ٹھہرو، نرمی کرو، اللہ نرم مزاج ہے، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا؟ انہوں نے کہا آپ پر ہلاکت ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا وعلیکم کہ تمہارے اوپر ہلاکت ہو، تم نے یہ جو جملہ آگے بڑھایا واللعنۃ کہ لعنت بھی ہو، یہ تم اعتدال سے آگے بڑھ گئی۔ اندازہ کیجئے یہود کے ساتھ معاملہ ہے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اعتدال ہے۔ آپ نے فرمایا وعلیکم کافی ہے، اگلا جملہ مت کہو، اور اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ نرم مزاج ہے اور اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں ام المومنین کے حضور سے محبت بھی کتنی ہے کہ شوہر کے بارے میں ایک جملہ جیسے ہی سنا تو فوراً ہی بے قرار ہو گئیں اور جواب بھی دیا اور اضافہ کر کے جواب دیا۔ اور آپ کا اعتدال بھی کیسا تھا، آپ نے فوراً گھر والی کو ٹوکا، صاحب شریعت تھے، اگر خاموش ہو جاتے تو دین بن جاتا۔ آپ نے فوراً ٹوکا کہ نہیں وعلیکم کافی ہے، اس سے آگے نہ بڑھو۔ تو 24ویں چیز اللہ کو نرمی بہت پسند ہے، یہ انسان اپنی زندگی میں لائے۔ نمبر 25، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ رب العزت کی ذات خوبصورت ہے، ما یلیق بشانہ، اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان بھی خوبصورت نظر آئے، اچھا لباس پہنے، اپنی وضاقت اچھی رکھے تاکہ وہ نمایاں نظر آئے، اس کے جسم پہ، اس کے کپڑوں پہ دھبے نہ ہو، لباس اس کا پھٹا پرانا بوسیدہ نہ ہو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے اثرات اس کے جسم پر، اس کے اعضاء پر، اس کے لباس میں نظر آنے چاہیے ہیں۔ تو گویا 25ویں چیز اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔